میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع ہے کلمہ بھول گیا۔ ایک آدمی کا پالتو طوطا بلی لے گئی۔ کون لے گئی؟ بلی لے گئی۔ وہ رونے لگا تو لوگوں نے کہا رو مت، یعنی رونے سے لوگوں نے منع کر دیا۔ دوسرا طوطا خرید لینا، دوسرا طوطا خرید لینا۔ اس نے کہا میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، یعنی وہ کیا کہہ رہا تھا وہ بندہ کہ میں طوطے کی جدائی پر، یعنی اس کے مرنے پر میں نہیں رو رہا ہوں۔ میں اس کلمے کو سکھایا تھا جو ہر وقت کلمہ پڑھتا تھا، یعنی وہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ میں نے اس طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا، کلمہ سکھایا تھا، اور اس نے سیکھا اور ہمیشہ پڑھتے رہتا تھا۔ ہر وقت اس کے منہ پر، اس کے زبان پر کلمہ طیبہ رہتا تھا۔ لیکن جب بلی اس پر جھپٹی تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا اور کلمہ بھول گیا۔ کیا کہا؟ کلمہ بھول گیا۔ مجھے یہ فکر ہے، مجھے اسی بات کا فکر ہے، کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جب موت مجھ پر جھپٹے، یعنی موت جب ہماری موت آوے تو کہیں میں کلمہ نہ بھول جاؤں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے چلتا پھرتا مدرسہ بنا دیا، چلتا پھرتا مدرسہ بنا دیا کہ کسی کی موت بغیر کلمے کی نہ ہو، کسی کی موت بغیر کلمے کی نہ ہو۔ ورنہ موت جتنا سخت اور موت جتنا آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر جنت کے باغ میں سے یا تو ایک باغ ہے، ورنہ جہنم کے گڑھا میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہا کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے، کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ اور ہمارا ایمان، ہمارے اندر کلمہ طیبہ اور اس کی حقیقت تبھی آئے گی جب ہم نماز پڑھ کھڑا اتریں گے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے 100% پورا کرنے والے بنیں گے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، جتنا بھی ہو ہم اللہ کے کلام کا تلاوت کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان بڑھے، ہمارا بھی ایمان تر و تازہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر جو شخص اس روئے زمین سے رائی کے دانے کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے گیا تو اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 بڑی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کیا دیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا دیں گے یہ اللہ رب العزت سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ اور بغیر نماز کے، بغیر قرآن کے ہمارا ایمان بھی تر و تازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اس پر پورا کا پورا یقین کرنا ہے اور پورا کا پورا کھڑا اترنا ہے، اور اللہ کے حکم کو، اور اللہ کے حکم کو ہی صرف پورا نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے حکموں کو اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر پورا کرنا ہے، نورانی پاکیزہ طریقے پر پورا کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کا خلاصہ ہے، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا،
کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پھر آلٹرنیٹ فوراً بعد اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مگر آج ساری دنیا، پوری کی پوری دنیا آج ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہماری جو محنت ہوئی، ہمارا جو چلنا پھرنا ہوا، ہر ایک چیز کی فکر ہوئی تو بس دنیا کے اعتبار سے ہوئی، دنیا کے اعتبار سے ہوئی۔ اور دنیا نہ کچھ دی ہے اور نہ دے گی، نہ کبھی دی ہے اور نہ کبھی دنیا دے گی۔ بتایا جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو میرے محترم بزرگ و دوستوں، اللہ والوں نے اس بات کو مثال دے کر کے سمجھایا، جیسے کہ ہم چلتے ہیں تو پرچھائی ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی طریقے سے دنیا جو ہے ہم تمام کو جو ہے نا اس شیڈو کی طرح، اس پرچھائی کی طرح جو ہے نا دنیا ہمیں جو ہے پیچھے اپنے بھگاتے ہوئے لے جائے گی، اور کچھ حاصل ہونے کو بھی نہیں ہے، بھگائے گی بھی اور دنیا کچھ دے گی بھی نہیں۔ ایک شاعر نے اللہ کو مخاطب کر کر کے ایک شعر کہا کہ میں تجھے تھکا دوں گا تیری مرضی میں، اور وہ ہوگا بھی نہ جو تو چاہتا ہے، تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ یعنی آج جس چیز کے لیے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے آج جس چیز کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا بھی نہیں۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کہ تم دنیا سے بے رغبتی قائم کرو، دنیا کو چھوڑو، پھر تم جو چاہتے ہو پھر میں وہ کروں گا۔ یعنی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی عیش آرام کی ہو جائے، فرح بخش ہو جائے، خوشحال ہو جائے، تو اللہ رب العزت سب کے سب آسان کر دیں گے۔ کب کریں گے؟ جب ہم اللہ کے حکموں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پر پورا کریں گے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، جس کا خلاصہ ہے اگر جو تم دنیا سے بے رغبتی قائم کرو گے، دنیا سے بے رغبتی قائم کرو گے، یعنی دنیا کو چھوڑو گے، دنیا کو بھول بیٹھو گے، تو دین کی وسعت، دین کی وقت، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر آئے گا، تمہاری زندگی میں آئے گا، اور پھر وہی کے برکات سے محروم نہیں رہو گے، وہی کے برکات سے محروم نہیں رہو گے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جو تم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھو گے کہ جو ہوتا ہے دنیا سے ہوتا ہے، تو دین کی وسعت، دین کی وقت ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، اپنی زندگی سے نکل جائے گا، اور اللہ کا خوف زندگی سے نکلے گا، غیر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور وہی کے برکات سے ہم محروم رہ جائیں گے، اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، ہمیں اس پر پورا کا پورا کھڑا اترنا ہے، تاکہ ہماری زندگی، دنیا کی بھی زندگی سنور جائے، اور مرنے کے بعد جو لا محدود زندگی ہے، جو تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی،